اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بسم اللہ شریف کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ شریف کا ایک ایسا مجرب، ایسا طاقتور عمل شیئر کروں گا جس کے پڑھنے کے آپ کو 9 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ لیکن دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف پر مشتمل نہایت عظمت اور شان والی آیت ہے۔ اسلام سے قبل عربوں میں رواج تھا کہ وہ جو کام بھی شروع کرتے اس سے پہلے اپنے چھوٹے معبود یعنی کہ بتوں وغیرہ کا نام لیتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ تمام کام ان کی مدد سے کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ہر کام کو اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جب آیت بسم اللہ اتری تو آسمان پر بادل چھٹ گئے اور بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے، ہوائیں ٹھہر گئی، سمندر خاموش ہو گیا، جانوروں نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا، شیطان پر شعلے برسنے لگے اور پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں ضرور اس میں برکت ڈالوں گا۔ چنانچہ جو شخص بسم اللہ کا ورد جاری رکھے گا انشاءاللہ اس کا گزرنے والا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے قبر میں ایک میت کو عذاب دے رہے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ واپسی میں اسی قبر کے پاس سے گزرے تو قبر میں رحمت کے فرشتے نور کی تشتری لیے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عیسیٰ کو سخت حیرت ہوئی، چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس راز کا انکشاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ، جو شخص نہایت گناہگار ہونے کی وجہ سے میرے عذاب میں گرفتار تھا، مرتے وقت یہ اپنی حاملہ بیوی چھوڑ کر آیا تھا جس سے اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور آج اس کی والدہ نے جب اسے مدرسے میں داخل کروایا تو اس نے وہاں بسم اللہ سیکھی ہے۔ اب مجھے اس بات پر حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو زمین کے پیٹ میں عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لیتا ہو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان روایات سے آپ کو بسم اللہ کی طاقت کا اندازہ، بسم اللہ کی فضیلت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابوں کو نازل کیا۔ پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف میں رکھ دیا۔ بسم اللہ میں اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ کون سے 9 فائدے ہیں جو آپ کو بسم اللہ کا یہ عمل کرنے سے حاصل ہوں گے؟ ان میں سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو تسخیر قلب ملے گا، یعنی کہ دل کو سکون ملے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہوگی، آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بچوں کی ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرمائے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ
آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے یا پھر ان کا حافظہ کمزور ہے یعنی کہ ذہنی طور پر وہ کمزور ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے اور ذہنی طور پر بھی بچے مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کا 5واں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کا 6واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی مالی پریشانی ختم کر دے گا، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی ضرور ختم ہو جائے گی۔ اس کا 7واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا فرما دے گا جس کی برکت سے آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کے مالی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا 8واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہر طرح کی چوری سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا، اور اس کا 9واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 9 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ صبح اور شام اس عمل کو ضرور کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ صرف ایک وقت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، یا صبح کر لیں یا رات کو کر لیں۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پانی کا گلاس پاس رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ پانی آپ اسے پلا دیں، اگر بچے کند ذہن ہیں تو بچوں کو وہ پانی پلا دیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو آدھا پانی آپ خود پی لیں اور آدھا پانی اپنے شوہر کو پلا دیں، اور اگر شوہر نے یہ عمل کیا ہے تو آدھا پانی وہ خود پی لے اور آدھا پانی اپنی بیوی کو پلا دے۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسی طرح آپ نے رات کو بھی یہ عمل کرنا ہے۔ رات پوری آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو یا تو آپ صبح یہ عمل کر لیں یا رات کو کر لیں۔ صبح والا عمل آپ نے نماز ظہر سے پہلے کرنا ہے۔ نماز ظہر سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور رات والا عمل آپ نے نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔